انسان کے دل میں ذکر اس وقت اثر کرتا ہے کہ جب جتنے راستے ہیں جس سے اچھائی بھی داخل ہوتی ہے، برائی بھی داخل ہوتی ہے، اچھائی بھی داخل ہوتی ہے، برائی بھی داخل ہوتی ہے، جب تک وہ اچھائی کے لیے کھلے نہیں، برائی کے لیے بند نہیں کریں گے، اس وقت تک ذکر اثر کرے گا، ثواب ملے گا، لیکن اثر نہیں کرے گا، اصلاح نہیں ہوگی۔ مثلا یہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اندر عبرت کی نظر بھی ہے اور شہوت کی نظر بھی ہے، دونوں ہے۔ اگر اس سے آدمی کو کھلا رکھ کے بد نظری کے لیے، تو جو ذکر کی قوت دل میں جمع ہو جاتی ہے وہاں سے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بڑا مزہ محسوس ہوا، وہ مزہ نفس کا مزہ ہے، دل کا مزہ اور ہے۔ یہ لوگ دل اور نفس کی مزے میں فرق نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں ہماری بزرگ ہے، اس کے پاس ایک آدمی گیا، نوجوان تھا، اتنا اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، تو اس کو لوگ تحفے تحائف لاتے تھے، اچھی اچھی چیزیں کھاتے تھے، کہا کہ حضرت بڑا مزہ ہے، وہ کیا آسمان پہ کی طرف جا رہا ہوں اور بڑا پر نور ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو نفس کی مزے آ رہے ہیں، اس کو دل کی مزے اس کو نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے ایک دن اس کو کہا کہ آج گولر بناؤ، گولر لیکن میں گھی مت ڈالو، نہیں وہ جو خالص گولر، جس کو ہم شلغم کہیں، کیا کہیں وہ گولر تو یہاں مجھے پچمیٹ میں چاہتا نہیں، لیکن ہم اس کو ہاں ہمارے یہاں سے شلغم کہیں جس میں نمک بھی نہ ہو، ایسا بنائے۔ ظاہر ہے کہ گولر بھی ہو، اس میں وہ بھی نہ ہو، گھی بھی نہ ہو، نمک بھی نہ ہو، تو کیسا لگے گا؟ تو ایک وقت گولر کھائے کہ دوسری وقت پھر چیز اچھی ہوئی، دوسری وقت گولر کھائے، جب اسی دیر کھانے لگے تو وہ تمام نورانیت رخصت ہو گئی۔ وہ نہیں کہا کہ شاید تو میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا بس دل تنگ آ گیا۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے کہ لوگ نفس اور کے مزے اور دل کی مزے میں فرق نہیں کرتے، اس میں وہ غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گر لگاتے ہیں، اللہ کے لیے ملاتے ہیں، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سے نہیں ملاتے، وہ بوڑھا ہے، مزہ تو اس میں ہے، لیکن اس میں قلبی مزہ ہے، اس کا قلب اندھا ہے، واقعی مزہ تو اس میں ہے، لیکن وہاں اس کو مزہ نہیں آتا، آپس میں اس کو بڑی مزے آتے ہیں۔ تو یہ نفس کی مزے ہیں، کیا ہے؟ نفس کی مزے ہیں۔ یہ آدمی غلط ہو چکا ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ تو یہ لمس جو ہے یہ بھی ایک راستہ ہے، کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ لمس، یہ بھی ایک راستہ ہے، اس سے بھی وہ چیزیں خالی ہو جاتی، ذکر کا جو
اثر ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. تیسری چیز کان ہے. اس سے آپ تلاوت بھی سن سکتے ہیں اور اس سے آپ گانے بھی سن سکتے ہیں. اگر گانوں کے لیے کھول دیا تو اس طرح سے کیا نکل جائے گا؟ یہ جو اندر جو سٹیم بنی ہوئی ہے، ایمانی سٹیم اور ذکر کی قوت، وہ ختم ہو جائے گی. یہی حال زبان کا ہے. اگر زبان سے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، جمع تو کیا آپ نے ذکر سے، لیکن یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ یہ ان سے راستوں سے نکل کر کے جو ذکر کا جو اثر ہے اس کو ختم کر دے گا. ورنہ آپ تھوڑا ذکر کریں، ان راستوں کو بند کر دیں، تھوڑا ذکر کریں، تمہارے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی. اگر اے سی یہاں لگایا جائے گرمی کے موسم میں، اس ساری کھڑکیوں کو کھول دیا جائے، وہ کھڑکی بھی کھولے، یہ بھی کھولے اور دوسری بھی کھولے، تو اے سی یہاں کام نہیں کرتا. اسی کے اندر ٹھنڈک ہے، وہ پھینکے گا ٹھنڈک، لیکن ٹھنڈک نکلے گا کہاں؟ مختلف راستوں سے نکل جائے گا. اس طرح آپ حضرات ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، آپ تلاوت کریں، نوافل کریں، لیکن کھڑکیوں کو بھی بند کریں، کھڑکیوں کو بند کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پانچویں چیز، یہ پیٹ کا کھڑکی جو ہے یہ اور قسم کا ہے. اس میں حرام نہ ڈالیں. ہمارے ساتھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حلال کھلائیں، دال کھلائیں لیکن حلال کھلائیں. ایسا ہوتا ہے نا، دال کھلاتے نہیں حلال کھلاتے. تو یہ جب دل کے اندر حلال مال ہو، یاد رکھیں، اسی جو خون بنے گا وہ بھی حلال ہوگا، اور اس حلال خون کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ دوسری خون میں نہیں ہوتا. ہمارے ایک بات پہلے ہمارا وہ گیا ہے، مجھے نام بھول گیا، مسلمانوں کی بادشاہ تھا، اس کا بیٹا اس نے بھیجا تھا جہاد پر، اور شور ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بھاگ گیا ہے. بادشاہ بڑا پریشان تھا. یہ ہمارے طرح بادشاہ نہیں ہوتے کہ جو اپنے آپ کو بھاگ کر بچائے کہتے ہیں ماشاء اللہ زبردست کمال. وہ بادشاہ اور قسم کے تھے، کہتے ہیں کہ 100 بار شہید ہوتا لیکن بھاگ نہ جاتا. سمجھ آئی بات؟ فرق اتنا فرق ہے ایمان اور بے ایمانی میں. کہ ہم اپنی لڑکیوں کو، لڑکوں کو، عیال کو حوالے کر کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑا زبردست کام، اتنا کمال کیا. تو بڑا پریشان ہوا کہ بالکل وہ کہہ رہے میرا بیٹا بھاگ رہا ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم بڑی، اس کی بیوی نے کہا کہ تم بڑی پریشان نظر آتے ہو. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے تمہارا بیٹا بھاگ رہا ہے، اب اس لیے کہتے کہ تمہارا بیٹا تھا. اس نے کہا کہ واللہ نہیں بھاگا ہے، اتفاق ہی بن کر آئے گا یا شہید ہو کر آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. خیر بات تو اس نے کی قسم کھائی کیونکہ پریشان نہ ہو، یا شہید ہو کر آئے گا یا فاتح ہو کر بنے گا، دونوں میں سے ایک ہوگا. اللہ کی شان. پہلے زمانے میں تو وسائل کم تھے، فون وغیرہ نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھی، تو انہوں نے وہ فاتح بن کر آ گیا.
بہت بڑا فتح کیا تھا. تو اس کے والد نے، بیٹی کے والد نے، یعنی اس کے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم نے قسم کیوں کھائی تھی؟ چلو بات تو آپ کی ٹھیک نکلی، تو قسم کیوں کھائی تھی؟ اس نے کہا کہ جب تک کہ میرا بیٹا میں حاملہ ہو چکی تھی اس وقت سے لے کر میں نے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. میں نے کسی چیز کو اس نظر سے نہیں دیکھی کہ کاش ہی میری ہو. پیٹ کے بچے پر اثر کرتا ہے کیا؟ اچھا اثر کرتا ہے. نہیں وہ جو تما ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہو، یہ بنگلہ میرا ہو، یہ موٹر میرا ہو، یہ بھی نہیں ہے. اور کبھی بھی میں نے مشتبہ مال نہیں کہا ہے. جس میں تھوڑا سا شبہ مجھے نظر آتا ہے تو میں نہیں کہا ہے. اور اس کو جو دودھ پلایا ہے، دودھ مسئلہ آیا، پھر اس کے بڑا، میں نے کبھی بھی اس کو حرام نہیں کھلایا ہے، نہ مشتبہ مال کھلایا ہے. تو کیا جو خون حلال سے بنا ہو وہی بھاگے گا؟ میں اس لیے قسم کھائی کہ یہ نہیں بھاگے گا. تو اس پیٹ کا بھی کیا کرو، خیال رکھو کہ اس میں مشتبہ مال نہ چلا جائے. پھر آپ دیکھو گے کہ آپ ایک ایسا واقعی شیر ہوگا، ورنہ گتی کے شیر ہوگی سارے. چوہا بھی تم کو کاٹ لے گا. نہ شیر ہوگا تم ہوگی گتے. کیا ہوگے؟ گتے ہوں گے. نہ مسلمان ہوگا گتے کی، عالم ہوگا کیا ہوگا؟ گتے کا مسلمان ہوگا. کفر کی چوہی آپ کو کھا لے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی نوازے.